کے اوپر چلا جاتا ہے اور کس طریقے سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ انبیاء علیہ والسلام کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دین زندگی کے اندر آ جائے۔ ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ پیسہ مل جائے کامیابی ہے، کام پورا ہو جائے یہ کامیابی ہے، عزت مل جائے یہ کامیابی ہے۔ حالانکہ مال کا ملنا، اسباب کا ملنا کامیابی نہیں ہے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کے حکم کو توڑنا یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ مسلمان جتنا اللہ کے حکم کو توڑے گا اتنا ناکام ہوتا جائے گا، اور جتنا اللہ کے حکموں کے اوپر آئے گا، زندگی اللہ کے حکموں پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر آئے گی، اتنا ہی مسلمان کامیاب ہوتا جائے گا۔ کامیابی اور ناکامی کا اللہ کی نظر میں یہی تصور ہے کہ اصل کامیاب وہ ہے جس کو اللہ فرما دے کہ فلاں کامیاب ہو گیا، اور ناکام وہ ہے جس کو اللہ فرما دے کہ فلاں ناکام ہو گیا۔ انبیاء علیہ والسلام کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہوتے تھے، انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کرتے تھے، مال پر محنت نہیں کرتے تھے، دولت پر، اسباب پر، تجارت پر، کھیتی باڑی پر نہیں، دلوں پر محنت کرتے تھے کہ دل بن جائے۔ ان فی جسد بنی آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب۔ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ بگڑ جاتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں، اور وہ دل ہے۔ جب دل بنتا ہے تو پھر نگاہیں بھی پاکیزہ ہوتی ہے، جب دل بنتا ہے تو کان کا سننا بھی ہمارا صحیح ہوتا ہے، اور جب دل بنتا ہے تو ہماری زبان بھی صحیح ہو جاتی ہے، اور جب دل بگڑتا ہے تو کان بھی بگڑتے ہیں، آنکھوں کے اندر گندگی آتی ہے، اور زبان بھی وہ باتیں بولتی ہے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہمارے دل کو بنانا ہے۔ انبیاء علیہ والسلام نے دل پر محنت کی کہ یہ دل بن جائے، اس کے اندر اللہ کا یقین آئے، اس کے اندر اعمال کا یقین آئے، اس کے اندر آخرت کی فکر آئے، اس کے اندر دنیا کی بے رغبتی اور دنیا کی حقارت آئے۔ یہ انبیاء علیہ والسلام کی محنت کا میدان، انبیاء علیہ والسلام کی دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا۔ اور انبیاء علیہ والسلام کی محنت اور کوشش سے ماحول، بگڑا ہوا ماحول کیسے بنتا تھا کہ جو انبیاء علیہ والسلام جب دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کیا ماحول ہوتا تھا، اور انبیاء علیہ والسلام کی دعوت سے اللہ تعالیٰ اس ماحول کو کتنا پاکیزہ اور کتنا نورانی بنایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے ماحول بگڑا ہوا تھا۔ اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے۔ شراب پینا، زنا کرنا، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا، اور عورتوں کے حقوق کو ضائع کرنا، معمولی باتوں کے اوپر صدیوں تک لڑنا، بس اتنی سی بات کہ میرے اونٹ سے پہلے تیرے اونٹ نے پانی کیوں پیا،
بس اتنی سی بات کے اوپر 100 سال تک لڑائی چلتی تھی. مرتے مرتے اپنے بچوں کو وصیت کرتا تھا کہ فلاں خاندان سے فلاں قبیلے سے ہماری لڑائی ہے، تو بھی اس لڑائی کو جاری رکھنا، تو بھی ان سے لڑتے رہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محنت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قربانی دی کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اس پورے ماحول کو بدل دیا. بچیوں کو جو زندہ دفن کرتے تھے ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ صحابہ میں اگر کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا تھا تو ان کے یتیم بچوں کی پرورش کرنے کے لیے یہی لوگ آپس کے اندر لڑتے تھے. ہر ایک چاہتا تھا کہ ان یتیم بچوں کی ہم پرورش کریں گے، ان یتیم بچوں کی کفالت ہم کریں گے. جو لوگ صرف جانور کے پہلے پانی پینے کی وجہ سے آپس میں صدیوں تک لڑا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ پیاسے مر گئے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا کہ بھئی فلاں بھائی بھی پیاسا ہے اس کو پلا دو. انہوں نے کہا کہ وہ بھائی پیاسا ہے اس کو پلا دو، اور سب کے سب پانی پیے بغیر پیاس کی حالت میں دنیا سے چلے گئے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا.